السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا تعلم اور تعلیم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، ہدی للمتقین کے متعلق چرچا ہو رہا تھا۔ ہدا کے متعلق بہت ساری باتیں آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ ابھی ہم تقوی کے متعلق بیان معنی التقوی و مراتبہ، تقوی کا معنی کیا ہے، اس کا کیا مراتب ہے، وہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں، والمتقی اسم فاعل من قولہم وقاہ فاتقى، متقی وہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، من قولہم وقاہ فاتقى، عرب لوگ کا یہ فعل سے وقاہ، اس کی یہ کسی چیز کا حفاظت کرنا، فاتقى وہ محفوظ رہا، یہی ہے نا وقاہ فاتقى کا معنی۔ وقاہ فاتقى وہ جملہ سے عرب لوگ کا ایسا ایک استعمال ہے، فعل ہے، وہ فعل کا اسم فاعل ہے متقی۔ اور والوقایہ فرط الصنایہ، اور وقایہ تو کیا ہے، وقایہ تو نام ہے انتہائی پرہیز کرنے کا۔ اتقا متقی پرہیزگار بولتے ہیں نا، تو انتہائی پرہیز کرنے کا بمعنی زیادہ والمبالغہ ہوگا وقایہ کا معنی۔ وہ فی عرف الشرعی، شرع کی نگاہ میں، اصطلاح شریعت میں متقی بولے تو کون ہے؟ یہ لفظ اسم لمن یقی نفسہ مما یضرہ فی الآخرہ، اصطلاح شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مضرات آخرت سے، ہے نا، آخرت میں اس کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچائے رکھے، اس کو بولتے ہیں متقی۔ اور وَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ، یہ تقوی کو تین مرتبہ ہیں تقوی کو، وہی پڑھتے ہیں۔ الاولا، المرتبۃ الاولا کیا ہے؟ التوقی من العذاب المخلد بالتبری من الشرک، ہے نا، سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ شرک سے بری ہو کر ہمیشہ کا عذاب المخلد، العذاب المخلد، ہمیشہ کا عذاب سے بچنا، بالتبری من الشرک، شرک سے بری ہو کر، ہے نا، شرک سے بری ہو کر ہمیشگی کی عذاب سے بچنا، وہی ہے من العذاب المخلد بالتبری من الشرک۔ وعلیہ قولہ تعالی، وہی معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، یہ آیت میں تقوی سے کیا مراد ہے؟ التوقی من العذاب المخلد بالتبری من شرک ہے مراد۔
اور دوسری مرتبہ کیا ہے؟ الثانیہ التجنب عن کل ما یؤثم من فعل او ترک حتی الصغائر عند قوم، حتی الصغائر عند قوم۔ الثانیہ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ وہ دوسرا مرتبہ ہے التجنب دور رہنا عن کل ما یؤثم من فعل او ترک، جو گناہ میں ملوث کرنے والی ہے، خواہ وہ چیز ایک فعل کا قسم سے ہو یا ترک فعل کا قسم سے ہو۔ حتی الصغائر عند قوم، حتیٰ کہ ایک جماعت کے نزدیک صغائر سے بھی پرہیز کرنا بھی اس مفہوم میں داخل ہے۔ حتی الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوی فی الشرع، شریعت میں تقوی کے نام سے یہی مشہور ہے۔ وهو المعنی بقوله تعالی، وہی ہے فرمان باری تعالی سے مراد کیا ہے؟ وہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، سورۃ الاعراف میں۔ تو ادھر وَاتَّقَوْا، وہ تقوی سے کیا مراد؟ التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترک۔ اور تیسرا مرتبہ بھی دیکھتے ہیں الثالثہ ان یتنزہ عما یشغل سرہ عن الحق، تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ تیسرا مرتبہ ہے ان چیزوں سے دور رہے، ان چیزوں سے دور رہے، ان یتنزہ ان چیزوں سے دور رہے، کیا ہے وہ؟ عما یشغل سرہ عن الحق، جو اس کے باطن کو حق سے غافل کر دے، اور وَيَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ بِشَرَاشِرِهِ، اور کیا کرنا؟ بالکلیہ، بشراشرہ کا معنی بالکلیہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہی ہے وَهُوَ التَّقْوَى الْحَقِيقِيُّ الْمَطْلُوبُ، وہی ہے حقیقی تقوی المطلوب بقولہ تعالی، جو اللہ تعالی کے فرمان وَاتَّقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ میں یہی معنی مراد ہے نا؟ یہی تقوی حقیقی ہے، وہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس میں اتقوا اللہ سے کیا مراد ہے؟ ان یتنزہ اما یشغل سرہ عن الحق ویتبتل الیہ بشراشرہ۔ وقد فسر قولہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا ادھر ھدی للمتقین، یہ ھدی للمتقین ہاؤنا علی الاوجہ الثلاثہ، یہ تینوں طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ یہ ھدی للمتقین میں کیا ہے؟ یہ ھدی للمتقین کا تینوں طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ سمجھے ہوں گے، آسان تو ہے، آپ لوگ پورا سمجھے ہوں گے امید رکھتا ہوں۔ ابھی ہم اعراب کے متعلق پہلے ہی آپ لوگ سمجھے ہوں گے، اور ایک بار اس کے متعلق یہ پوری آیت ہے نا، کیسے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پوری آیات، یہ آیات کا مجموعی طور پر اعراب کا اوجہ بیان فرما رہے ہیں، بیان وجوہ اعراب مجموع الآیات۔ دیکھیے وَاعْلَمْ، یہ جان لیں، ان الآیت تحتمل اوجہ من الاعراب، یہ آیت ہے نا، یہ آیت میں اعراب کی مختلف صورتوں کا احتمال ہے۔ سب سے پہلا اعراب کیا ہے؟ یکون الف لام میم مبتدأ علی انہ اسم القرآن او السورہ او مقدر بالمؤلف منہا،
یہ پہلے ہم یہ تقدیریں، یہ ساری تقدیریں ہم پہلے پڑھے تھے، معلوم ہوگا ہے نا. یہ الف لام میم مبتدا ہونا کیسے، یہ قرآن کا نام ہے ایسا تقدیر میں رکھے، نہیں تو اس سے مراد سورت ہے، نہیں تو یہ مقدر بالمؤلف منہا، یہ حروف مبانی سے جو تألیف کی گئی کتاب الف لام میم سے وہ مقدر بالمؤلف من تلک الحروف، ایسا تقدیر میں رکھ کے، کچھ بھی تقدیر میں رکھ کے اس کو مبتدا بنانے کا. اور ذالک کیا ہوگا، خبر ہو، الف لام میم مبتدا ہوا اور ذالک اس کا خبر ہوگا، خبر ہوگا. وَإِن كَانَ أَخَصَّ مِنَ الْمُؤَلَّفِ مُطْلَقًا، اگرچہ یہ ذالک ہے نا المؤلف من هذه الحروف کے مقابلے میں خاص مطلق ہے. المؤلف من هذه الحروف بولو تو یہ تھوڑا عام، اور ذالکہ بولو تو تھوڑا خاص ہے نا وہ. اور والاصل ان الاخص لا يحمل على العام، اور حمل شیء علی الشیء کے حق میں اصل یہ ہے کہ خاص کا حمل عام پر نہیں ہوا کرتا. یہ ہے، مگر پھر بھی یہ آیت میں کیسے یہ صحیح ہوا، لأن المراد به، کیونکہ یہ المؤلف من هذه الحروف سے کیا مراد ہے، المؤلف الکامل فی تألیفہ. مگر پھر بھی یہ ترکیب آیت میں کیسے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مؤلف سے مراد کیا ہے، وہ مرکب ہے المؤلف الکامل فی تألیفہ، جو اپنی ترکیب میں کامل ہو، اور البالغ اقصى درجات الفصاحت و مراتب البلاغہ، اور فصاحت اور بلاغت کے اعلی مرتبہ کو پہنچا ہو. تو ادھر المؤلف من هذه الحروف سے کیا مراد ہے، المؤلف الکامل فی تألیفہ البالغ اقصى درجات الفصاحت و مراتب البلاغہ ہے. الف لام میم پھر ذالک الکتاب ہے نا، ذالکہ، ذالکہ یہ الف لام میم کا خبر ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ادھر الاخص لا يحمل على العام کا وہ مسئلہ ابھی نہیں آئے گا. وہ کیسے نہیں آ رہا ہے، وہ ہم بتایا نا ابھی، یہ الف لام میم ہے نا، المؤلف من هذه الحروف کا معنی دیے تھے، وہ الف لام میم سے خالی مطلق المؤلف نہیں ہے مراد. ایسا ہے تو ہے نا وہ عام ہونے کا، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، المؤلف الکامل فی تألیفہ البالغ اقصى درجات الفصاحت و مراتب البلاغہ ہے. تو ایسے مراد الف لام میم کو رکھے تو کیا ہوا، المؤلف من هذه الحروف ایسا ایک مطلق نہیں ہوگا، وہ عام نہیں ہوگا، وہ ایسے ایک خاص معنی مل جائے گا. تو فیتساویان، یہ الف لام میم سے جو مراد ہے اور ذالکہ سے جو مراد ہے دونوں برابر ہو جائے گا. تب ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، الاخص لا يحمل على العام کا مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو ہم الف لام میم کو ایسا الکامل فی تألیف سے شروع ہونے والا ایسا معنی رکھیں گے تو وہ بھی خاص ہو جائے گا، ذالکہ بھی خاص ہو جائے گا، دونوں برابر ہو جائے گا. تو الف لام میم مبتدا ہے، ذالکہ خبر ہے، پھر الکتاب کیا ہے، کتاب صفت ذالکہ، ذالکہ کا صفت ہو جائے گا. ایک اعراب کا بیان ابھی ہوا اور ایک اعراب بھی ہے، دیکھتے ہیں. وَأَن يَكُونَ الف لام میم ہونا خبر مبتدا محذوف، ایک مبتدا محذوف کا خبر، تو هذه الف لام، ایسا ایک تقدیر میں کچھ ایک مبتدا رکھنا ہوگا. وَذَلِكَ، پھر ذالکہ کیا ہونا، خبرًا ثانیًا، هذه الف لام میم، ذالکہ وہ بھی ایک ثانی خبر ہونے کا سیکنڈ خبر ہو جائے گا. نہیں تو او بدلن، نہیں تو ذالکہ کو بدل بنا سکتے، اور والکتاب صفت ہو، اور اس کے بعد آنے والا الکتاب کیا ہوگا، اس کی صفت ہو جائے گا، ذالکہ کی صفت. اور اس کے بعد لا ریبہ، ولا ریبہ ہے نا، اس کے متعلق کیا بتا رہے ہیں، ولا ریبہ فی المشہورتی،
فی المشہورتی سے مراد کیا ہے؟ فی القراءۃ المشہورۃ بین القراء، وہ قراءۃ الفتح علی البناء علیہ لا ریب پڑھنا ہی ہے نا مشہور قراءت، تو مشہور قراءت میں وہ مبنی ہے لتضمنہ معنی من کا معنی شامل کرنے کی وجہ سے، اور منصوب المحل بھی ہے وہ علی انہ اسم لن نافیۃ للجنس، اسم لن نافیۃ للجنس، جنس کو نفی کرنے والے اسم لن نافیہ ہے نا، وہ لن نافیہ کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب المحل بھی ہوگا اور من کا معنی شامل کرنے والا بھی ہوگا، یہ سب ہونے کی وجہ سے وہ مبنی ہے نا، مبنی بولے تو کیا ہے؟ لا ریب، مبنی علی الفتح رہے گا۔ تو ادھر متضمن معنی من بولے تو کیا مراد ہے؟ وہ ادھر ایک بات سمجھنے کا ہے، اسم للتی لنفی الجنس، اسم للتی لنفی الجنس کا اسم ہے نا، وہ اسم اذا کان نکرۃ مفردۃ، ایک نکرہ اور مفرد ہوا تو یبنى علی ما ینصب بہ، تو جیسے اس کو نصب ملے گا اس پر وہ نصب پر ہی نصب دیتے ہوئے فتح دیتے ہوئے وہ مبنی رہے گا، لتضمنہ معنی الحرف، وہاں ایک حرف کا معنی ادھر دیا نا، لتضمنہ معنی من کا معنی من الاستغراقیہ ہے، وہ من کا معنی شامل کرنے کی وجہ سے، تو کیسے ہیں وہ؟ حل من ریبن کوئی پوچھے تو اس کا جواب دیں گے لا من ریبن، اس کا جواب کیسے؟ لا من ریبن دینا، وہی ہو رہا ہے یہ للتی لنفی الجنس استعمال کر کے، تو کیا ہوگا؟ لا ریبہ بولو تو اس کا معنی کیا ہے؟ لا من ریبن، کوئی شک نہیں، ایسا معنی ہی مل جائے گا۔ یہ قاعدہ کی طرف اشارہ ہے، یہ من کا معنی شامل کرنا اور منصوب المحل ہونا بولو تو اسم للتی لنفی الجنس کی حالت ہے، وہ مفرد نکرہ مفرد ہوا تو اس میں کیا رہے گا؟ وہ مبنی علی الفتح، علی ما ینصب بہ، جیسے اس کو فتح ملے گا ویسا وہ مبنی علی الفتح ہی رہے گا۔ اور یہ مبنی الفتح دینے کے ایک اور سبب ہے، وہ من کا معنی من الاستغراقیہ کا معنی، جیسے حل من ریبن کوئی پوچھے تو لا من ریبن، اگر اصل میں اس کے وہاں ایک من پوشیدہ ہے تو وہی معنی دیتے ہوئے لا ریبہ استعمال کرتے ہیں۔ اور باقی ہے لن نافیۃ للجنس، کیا ہے وہ؟ العاملۃ عمل انا کا عمل کرنے والا، انا کا عمل کرنے والا ہی ہے نا، وہ نصب ہی دے رہا ہے، انا کا عمل ہی کر رہا ہے، لأنہا نقیضتہا، کیونکہ یہ لن نافیۃ للجنس ہے نا، وہ انا کا ضد ہے، نقیضہ ہے۔ وہ کیسے نقیض ہوگا؟ وہاں سمجھ سکتے ہیں نا، دیکھیے لن نافیۃ للجنس نقیض انا الناصبۃ للاسماء، اسماء کو نصب دینے والا انا کا نقیل ہے، کیسے وہ نقیل ہوگا؟ وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، للتی لنفی الجنس تو کیا ہے؟ وہ لا تو نافیۃ للجنس ہے للمبالغتی فی النفی ہے نا، وہ نفی الجنسیہ ہے، للتی نفی الجنس سے مراد ہے۔ انا تو کیا ہے؟ انا للمبالغتی فی الاثبات، اذ معناها التحقیق ہے نا، اثبات میں مبالغہ کے لیے انا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا معنی تحقیق ہے، کسی ایک چیز کا ثابت کرنا مراد ہے۔ لن نافیہ للجنس ہوا تو وہ کیا ہے؟ نفی الجنسیہ ہے نا، وہ پورا نفی کرنا ہے نا، تو وہ نقیض ہی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَازِمَةٌ لِلْأَسْمَاءِ لُزُومَهَا، جیسے انا اسماء کا طلب کرتا ہے، اسماء کو لازم کرتا ہے، اسی طرح یہ للتی نفی الجنس بھی اسماء کا لازم کرنے والا ہے۔ کیسے وہ؟ یہ دونوں کا عمل میں کیا تشابہ ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کیسے؟ انا وہ عاملۃ فی المبتدأ والخبر، انا مبتدا خبر میں عمل کرنے والا ہے، لا بھی لا نا للتی فی الجنس، لا بھی کیا ہے؟ عاملۃ فی المبتدأ والخبر ہے۔ تو اسماء میں عمل کرنے میں، اسماء کو ساتھ لانے میں، لازم کرنے میں دونوں برابر ہے، اور عمل میں دونوں کیا ہے؟ نقل بھی ہے۔ اور وفی قراءت ابی الشعثاء،
ابی شعثا نامی ایک قاری کی قراءت میں کیا ہے؟ مرفوع بللتی بمعنی لیسا، لا ہے نا لیسا کا معنی میں رکھتے ہوئے لا ریب فیہ، تو فیہ کیا ہوگا؟ خبر ہو، وہ لا لیسا کے معنی میں ہونے والا لا کا کیا ہوگا؟ خبر رہے گا۔ ایسی ایک رائے بھی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ سمجھنے کا ہے۔ اور ایک پوائنٹ بھی ادھر سمجھنے کا کیا ہے وہ وَلَمْ يُقَدَّمْ كَمَا قُدِّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا فِيهَا غَوْلٌ، سورۃ الصافات میں کیا ہوا ہے؟ لا فیہا غول کا استعمال ہوا۔ وہ کیسے؟ فیہا کو کیا کیے؟ مقدم کر دیا گیا نا۔ ہم ادھر الف لام میم سے پڑھے تو کیا ہوا؟ لا ریب فیہ، لا ریبہ کے بعد ہے فیہ، اور سورۃ الصافات میں کیا استعمال ہوا؟ لا فیہا غول، پہلے فیہا آئے اور غول کا استعمال ہوا، تو لا فیہ ریبن، لا ریب فیہ کے بدلے میں لا فیہ ریبن کیوں استعمال نہیں ہوا؟ کیونکہ لأنه لم يقصد تخصیص نفی الریب بہ من بین سائر الکتب، لأنه لم يقصد، کیونکہ ایسا ایک ارادہ نہیں ہے۔ کیا ارادہ نہیں؟ تخصیص نفی الریب بہ، یہ قرآن سے ریب شک نہیں ہونا، نفی الریب ہے نا، نفی الریب نفی الشک، یہ قرآن سے خاص ہے، وہ بولنا مراد نہیں ہے۔ من بین سائر الکتب، باقی اور بھی ہے نا کتب الہیہ سماویہ کتابیں اور بھی ہے نا، وہ ساری کتابوں سے نفی الریب ایسی ایک صفت خالی قرآن سے خاص ہے، یہ قرآن سے خاص ہے، ایسا ایک ارادہ نہیں ہے لا ریب فیہ سے۔ سمجھے آپ لوگ؟ باقی اور بھی ہے نا کتب الہیہ، تو ساری کتابوں سے خالی قرآن کا ایک صفت ہے، خاص صفت ہے نفی الریب، اس میں کیا نہیں ہونا؟ شک نہیں ہونا، ایسا ایک ارادہ نہیں ہے یہ لا ریب فیہ سے، ایسے ایک ارادہ نہیں ہے نا۔ اگر لا فیہ ریبن استعمال کیا تو کیا ہو جائے گا؟ نفی الریب کی صفت، شک نہیں ہونے کی صفت خالی قرآن سے خاص ہے، وہ انجیل کو نہیں اور تورات کو نہیں، زبور کو نہیں، یہ سب بولنا پڑے گا۔ تو ایسا یہ نفی الریب خالی قرآن سے خاص ہے، وہ بولنا مراد نہیں ہے، اس لیے ویسا استعمال نہیں کیے۔ کما قصد ثمتا، جیسے وہاں ارادہ ہے، وہاں ارادہ بولو تو لا فیہا غولم میں، لا فیہا غولم کا اصل کیا ہے؟ وہ سورۃ الصافات میں ہے نا، یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ وہاں جنت میں جو شراب ملتے ہیں نا، وہ شراب کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی وہاں فرمائے کیا ہے؟ لا فیہا غول، اس میں اپنا دماغ کو عقل کو زائل کرنے والا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ معنی ملنے کے لیے ہی لا فیہا غول، جیسے آپ لوگ کی دنیا میں شراب میں کیا ہے؟ وہ نشہ ہے، ایسا ایک نشہ یہ شراب جنت سے ملنے والا شراب میں نہیں ہوگا۔ ایسا خاص کرنا، وہ نشہ نہیں ہونے کی صفت ہے نا، وہ خالی جنت کا وہ شراب سے خاص ہے، وہی ہے وہاں مراد۔ تو دنیا میں ہونے والے شراب میں کیا ہے؟ وہ نشہ تو ہوگا، وہ نشہ کیا نہیں؟ جنت میں ملنے والا شراب میں نہیں ہے۔
تو وہ خمر الجنت کو علی خمور الدنیا تفضیل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے وہاں مقدم کر دیا لا فیہا غول۔ ویسی ایک مراد ادھر نہیں ہے، کیا نہیں؟ لا ریب فیہ، نفی الریب کی صفت ہے نا، جس میں اس میں شک نہیں ہونے کی صفت، خالی وہ قرآن سے خاص نہیں ہے، باقی کتب سماویہ میں بھی ایسے ہی ہے نا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا، تو وہ سائر الکتب السماویہ سے الگ کر کے قرآن کو یہ شک نہیں ہونے کی صفت دینا ادھر مراد نہیں، اس لیے اس کو وہاں فیہ کو مقدم نہیں کیے اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ ابھی پوری طرح سمجھے ہوں گے امید رکھتا ہوں، شک ہے تو پوچھنے کا ہے انشاءاللہ۔ اور او صفت ہو بولے تو لا ریب فیہ، وہ فیہ ہے نا، وہ فیہ ریب کی صفت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وللمتقین، ھدی للمتقین ہے نا، اس کے بارے میں بتا رہے وللمتقین خبر ہوگا، اور لا ریب اسم ہوا تو للمتقین کیا ہوگا؟ اس کا خبر ہوگا، اور ھدن کیا ہوگا؟ نصب علی الحال، اس کا بیان تو اس کے پہلے ہم بتائے تھے، آپ لوگ کو معلوم ہوگا، حال کونہ ہادین کا معنی ہو جائے گا، وہی اس کا صاحب الحال کیا ہوگا؟ فیہ ہے نا، الضمیر المجرور سے ہوگا بول کے ہم پہلے ہی وہ بیان کیے ہیں، آپ لوگ کو معلوم ہوگا۔ اور ایک اعراب بھی ہے، اب الخبر محذوف، نہیں تو خبر کو حذف کرنا، کما فی لا ضیر، لا ضیر ای لا ضر فیہ کا معنی میں لا ضیر استعمال کرتا ہے نا، نو پرابلم کا معنی میں۔ فلذالک وقف علی لا ریب، ایسی ایک قرآت بھی ہے، لا ریب میں ختم کرنے والی نا، وقف کرنے والی قرآت بھی ہے، اس لیے بتا رہے ہیں ادھر لا ریب، وہاں اسم لا ہو جائے گا، پھر خبر کیا ہے؟ محذوف ہے، وہی اعتبار سے ایسی ایک قرآت بھی ہے لا ریب، ایسی ایک قرآت ہے لا ریب پر کیا کرتے ہوئے؟ وقف کرتے ہوئے۔ تو اس کے بعد فیہ ھدی للمتقین ہے نا، تو کیا ہوگا؟ علی ان فیہ خبر ھدی، خدا کا خبر ہوگا فیہ، فیہ ھدی، ھدن فیہ، خدا کا خبر ہوگا، تو وہاں مقدم کیوں ہوا؟ مقدم علیہ لتنکیرہ، قدم علیہ، یہ ہدا کے پہلے کیوں لایا گیا اس کو؟ لتنکیرہ، وہ ہدا نکرہ ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے پہلے لایا گیا، فیہ ہدن۔ والتقدیر، تقدیر میں کیا ہوگا؟ لا ریب فیہ فیہ ہدن، ہے نا، لا ریب پہ وقف کیا تو وہی ہے، یہ لا ریب پہ وقف کیا تو ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ لا ریب، لا ریب سے کیا مراد ہوگا؟ لا ریب فیہ، پھر فیہ ہدن، مبتدا خبر ہو جائے گا، ہدا مبتدا اور فیہ خبر۔ اور ایک بھی ہے وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ مُبْتَدَى، ذَلِكَ مبتدا ہونا، والکتاب خبرہ، کتاب اس کا خبر ہونا، تو کیا معنی ہوگا؟ علا معنی انہ الکتاب الکامل، یہی ہے وہ کامل کتاب، الذی یستاہل ان یسمى کتابا، جو کتاب نام رکھا جانے کے لیے لائق ہو، حقدار ہو، تو ذالک مبتدا اور کتاب خبر، ذالک الکتاب، ذالکہ مبتدا اور الکتاب خبر، نہیں تو او صفت ہو، نہیں تو یہ کتاب کیا ہونا؟ ذالکہ کی صفت ہونا، وما بعدہ خبر ہو، پہلے ذالکہ مبتدا، پھر الکتاب اس کی صفت، پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، اس کے بعد والا یہ ذالکہ کا خبر ہونا۔ سمجھے آپ لوگ؟ پہلے ذالکہ کیا ہونا؟ مبتدا ہونا، پھر کتاب خبر ہونا، ایسی ایک اعراب، نہیں تو کیا ہونا؟ اے الکتاب ہے نا، وہ ذالکہ کا کیا ہونا؟ صفت ہونا، تو ذالک الکتاب، پھر باقی کیا ہے؟ ذالک الکتاب کو باقی لا ریب فیہ ہے نا، تو وما بعدہ خبر ہو، ذالکہ مبتدا ہوا تو پھر لا ریب فیہ کیا ہوگا؟ اس کا خبر ہو جائے گا۔ والجملۃ، پھر یہ ذالکہ سے شروع کر کے لا ریب فیہ تک جو مبتدا خبر ہے نا، وہ جملہ ملا کر والجملۃ خبر الف لام میم،
ہاں الف لام میم کا خبر ہونا، تو کیا ہوگا؟ الف لام میم مبتدا ہوا، پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ میں ذالکہ مبتدا اور الکتاب صفت، لا ریب فیہ وہ مبتدا کا خبر، تو یہ مبتدا خبر ملا کر جو جملہ ہے وہ جملہ اس کے پہلے والا الف لام میم مبتدا کا خبر ہونا۔ پیارے بچوں، اعراب کا چرچا ادھر ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کیا کرنا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ جملہ لکھے، وہ جملہ تھوڑا بڑا کر کے لکھنا، پھر اس کے ساتھ الف لام میم کیا ہے، مبتدا ہے یا خبر ہے، ایسا وجوہ الاعراب کو الگ الگ بیان کرنے والے ایک تصویر بنانے کا ہے۔ تو الف لام لکھیں گے، الف لام میم لکھیں گے، اس میں مبتدا لکھیں گے، پھر ذالکہ وہ بھی مبتدا، الکتاب صفت اور لا ریب فیہ خبر، نہیں تو الگ وجوہ الاعراب بھی ہے نا، ویسا الگ الگ جملہ لکھ کے پورا بیان کرنے والے ایک تصویر بنانا ہے انشاءاللہ، وہ فائدہ مند ہوگا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ابھی ہمیں یہ 4 جملوں ہیں نا، 4 آیتیں، ان کے درمیان کیا تعلق ہے وہ سمجھنے کا ہے۔ بیان تناسق الجمل الاربعہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ایسے 4 جملے ہیں نا، یہ 4 آیتوں کے درمیان کیا تعلق ہے وہی سمجھتے ہیں۔ والاولا، بہتر یہ ہے کہ ان یقال، یہ کہا جانا، انہا 4 جمل متناسقہ، یہ 4 آیتیں ہیں نا، ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ مربوط ماننا اچھا ہوگا۔ یہ مرتبطۃ بعضها ببعض بدون عاطف، یہ جمل متناسقہ سے مراد۔ اور کیا؟ تقرر اللاحقۃ منها السابقہ، ان میں ہر بعد والا جملہ پہلے والے جملے کے مضمون کو پختہ کر رہا ہے، پختہ کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، یہ سب معنی رکھ سکتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُلِ الْعَاطِفُ بَيْنَهُمَا، اور یہی سبب ہے کہ ان کے درمیان حرف عاطف نہیں ذکر کیا گیا۔ فَأَلِف لام میم جملۃ، الف لام میم ایک جملہ ہے، دلت علی ان المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم۔ فالف لام میم جملۃ، الف لام میں ایک جملہ ہے، دلت وہ دلالت کر رہا ہے، علی ان المتحدى به جسے وہ عرب لوگ سے چیلنج دیا گیا تھا، وہ هو المؤلف من جنس، هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم، وہ متحدى به بولو تو وہ قرآن ہے، وہ قرآن کیا ہے؟ هو المؤلف، وہ تألیف کی گئی ہے وہ کتاب، من جنس ما يركبون منه كلامهم، جس سے وہ عرب لوگ اپنا کلام کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو عرب لوگ جس سے اپنا کلام کی ترکیب کرتے ہیں وہی کلام کا جنس سے ہی تألیف کی گئی ہے یہ کتاب۔ تو ان المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم، تو یہ الف لام میم سے وہی ہے سمجھنے کا، ایسے حروف مبانی سے ہی عرب لوگوں کی زبان لغت عربیہ کی ترکیب ہوئی ہے، وہ سب سمجھانے کے لیے یہ الف لام میم آیت۔ اور اس کے بعد والی آیت وذالک الکتاب، وذالک الکتاب جملۃ ثانیہ، دوسرا جملہ ہے وہ مقدرۃ لجہت التحدی بانہ الکتاب المنعوت بغایت الکمال، وذالک الکتاب جملۃ ثانیہ، اور دوسرا جملہ ہے ذالک الکتاب،
وہ مقدرۃ لجہت التحدی، وہ چیلنج کی جو چیلنج کی جانب کو اس طرح پختہ کر رہا ہے، بِأَنَّهُ الْكِتَابُ الْمَنْعُوتُ، وہ ایسی ایک کتاب ہے جس کو صفت مل گئی ہے بغایت الکمال، غایت کمال کے ساتھ متصف ہے وہ کتاب، وہ بغایت الکمال، کمال کی غایت ہے مراد نا، غایت کمال سے منعوت ہے، متصف ہے وہ کتاب، چیلنج کی وہ جانب کو پختہ کرنے والا جملہ ہے ذالک الکتاب۔ تو الف لام میم، اس کے بعد ذالک الکتاب، الف لام میم متحدہ بھی کے بارے میں بتا رہا تھا، اور ذالک الکتاب میں وہ جہت التحدی کا بھی ذکر ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم سجل علی کمالہ بنفی الریب فیہ، پھر وہ کتاب کا کمال پر حکم قطعی ہوا، سجلہ سے وہ مراد ہے، سجلہ سے میں رجسٹر کرنے کا معنی ہے، وہ کمال کا پوری طرح حکم قطعی ہوا بنفی الریب فیہ، اس میں شک کا نفی کرتے ہوئے، وہی ہے ولا ریب فیہ، لا ریب فیہ ہے نا، وہ جملۃ ثالثہ ہے، تیسرا جملہ ہے تشہد علی کمالہ، وہ کتاب کا کمال کا گواہ ہے وہ، اذ لا کمال اعلی مما للحق والیقین، کیونکہ یہ یقین اور حق کو جو مرتبہ ہے اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کیا نہیں ہے، کوئی کمالیت تو نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کے بارے میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، پورا حق ہے، یقین ہے، ایسی ایک صفت ملا تو وہی ہے نا کمالیت کی غایت۔ یہ حق اور یقین سے بڑھ کر، اس سے بھی اعلیٰ ہو کر کوئی کمالیت تو نہیں ہے، تو یہ لا ریب فیہ وہ کتاب کی کمالیت کا گواہ ہے، تشہد علی کمالہ۔ اور وَہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، چوتھا جملہ ہے نا ہدى للمتقین، وہ بما یقدر لہم مبتدأ، اپنی مبتدا مقدر کے ساتھ، جملۃ رابعۃ، چوتھا جملہ ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ تؤکد کونہ حقا، ہے نا، وہ اپنی مبتدا مقدر کے ساتھ اس کتاب کے حق ہونے کی تأکید کر رہا ہے، اور لا یحوم الشک حولہ بأنہ ہدی للمتقین، اور اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اس کے ماحول کوئی شک کا گزر ہی نہیں، یہ کتاب ہدی للمتقین ہے، وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ چاروں جملہ کیا ہوا؟ الف لام میم وہ متحدہ بھی کیا ہے، ذالک الکتاب سے وہ تحدی کی جانب کیا ہے، اور اس کے بعد اس میں وہ کمالیت کا غایت پہنچ چکی ہے، اور وہ اس میں شک کا کوئی گنجائش نہ باقی رہا، ایسے ہی ہدی للمتقین۔ تو یہ چاروں جملے یا یہ چاروں آیت ہیں، آپس میں کیا ہے؟ پورا تعلق ہے، تناسق ہے، وہی سمجھ رہے تھے ہم۔ اور ادھر ایک جملہ بتائے ہیں نا، یہ انہا اربع جمل متناسقہ تقدر اللاحقۃ منها السابقہ، ایسے ایک رائے بتائے، اور ایک رائے بھی ہے او تستتبع السابقۃ منها اللاحقۃ۔ تو پہلے ہم تقدر اللاحقۃ منها السابقہ پڑھے ہیں نا، اور نہیں تو یہ کہا جائے کیا ہے، او تستتبع السابقۃ منها اللاحقۃ، نہیں تو یہ کہا جائے کہ ہر سابق جملہ ہے نا وہ لائق جملہ کو مستلزم ہے، جس طرح دلیل اپنے مدلول کو مستلزم ہوتی ہے، اسی طرح ہر سابق جملہ لاحق جملے کو
مستلزم ہے۔ اس کی توضیح بیان کیا ہے وہ بھی دیکھیے، وہ بیان ہو انہو لما نبہ اولا علی اعجاز المتحدى به من حیث انہو من جنس کلامہم۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ اولاً جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اعجاز پر اس حیثیت سے تنبیہ فرمائی ہے نا، لما نبہ اولاً علی اعجاز المتحدى به من حیث انہو، اس حیثیت سے تنبیہ فرمائی کہ انہو من جنس کلامہم، یہ کتاب ہے نا وہ مخاطبین کون ہے، وہ عرب لوگ کے کلام کی حروف ہے نا، وہی حروف کا وہی ترکیب کا جنس صحیح ہے، انہو من جنس کلامہم۔ اور وقد عجزوا عن معارضتہ، اور پھر بھی وہ لوگ اس کے مقابلے سے عاجز رہے تو کیا ہوا، استنتج منہ، تو اس سے یہ لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ انہ الکتاب البالغ حد الکمال، یہ ایسی ایک کتاب ہے جو حد کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہی ہے نا الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب، ہاں ذالک الکتاب تو کیا ہوا، اسے لازمی طور پر ایک نتیجہ نکلا، وہی انہ الکتاب البالغ حد الکمال۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، واستلزم ذالک، تو یہ قرآن کا کامل ہونا وہ اس بات کو مستلزم ہے، کیا ہے وہ، اللہ یتشبث الریب باطرافہ، کہ شک و شبہ اس کے قریب نہیں پہنچتا، اس کے شک و شبہ اس کے قریب نہیں ہوگا، نہیں پہنچتا، کیونکہ اذ لا انقص مما یعتریہ الشک والشبہ، وہ اس لیے کہ جن چیزوں میں شک و شبہ ہوتا ہے ان سے زیادہ ناقص کوئی چیز نہیں ہے، تو شک و شبہ نہیں ہے بولے تو وہی ہے نا کمال ہونے کی دلالت۔ تو یہ کامل ہونے کو کیا مستلزم رہا، وہاں شک و شبہ نہیں ہونا، وہ یعنی لا ریب فیہ سے، تو ذالک الکتاب اور لا ریب فیہ سے کیا تعلق ہے وہی بتا رہے تھے۔ یہ کامل ہونے سے، ذالک الکتاب ہونے سے کیا لازم ہوا، اللہ یتشبث الریب باطرافہ، وہ کتاب کے جانب کوئی شک و شبہ کا تعلق نہیں ہونا، کیونکہ اذ لا انقص مما یعتریہ الشک والشبہ، کیونکہ یہ جن چیزوں میں شک و شبہ ہوتا ہے ان سے زیادہ ناقص کوئی چیز نہیں ہے۔ وما کان ذالک کان لا محالۃ ھدی للمتقین، وما کان کذالک، تو جو کتاب ایسی ہے کیا ہے وہ، ہاں وہ کمال کی غایت تک پہنچ چکی ہے، میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں، ایسی ایک کتاب ہے نا، کان لا محالۃ، ضرور بے شک کیا ہوگی وہ کتاب، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدا ہی رہے گی، یہ ہونا واجب ہوا، لازم ہوا۔ تو آپ لوگ سمجھے ہوں گے یہ لا ریب فیہ کے بعد ھدی للمتقین ہے نا، تو ھدی للمتقین کا کیا تعلق ہے لا ریب فیہ اور ذالک الکتاب سے۔ ایسے یہ چار آیتیں آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کو مستلزم ہے، وہی بتانے چاہ رہے تھے امام بیضاوی رضی اللہ عنہ، آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ اور ابھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ چار آیتیں ہیں نا، اس کے آخری ایک چرچا بھی ہے، وہ یہ بیان النکت البلاغیہ، یہ چار آیتوں میں نکت بلاغیہ، بلاغت کے متعلق کیا باتیں ہیں وہ اس کا ایک چھوٹا سا بیان بھی ہے، وہ بھی سمجھ کر ہم یہ چرچا ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بیان النکت البلاغیہ وفی کل واحدۃ منہا،
یہ 4 آیتیں ہیں نا، 4 آیتوں میں نکتۃ ذات جزالۃ، یہ 4 آیتوں میں کوئی نہ کوئی کیا ہے، نکتہ ہے، ذات جزالہ، ذات قوہ، وہ بلاغہ کے متعلق ایک نکتہ ہے۔ یہ ہر ایک آیت میں 4 آیتوں میں سے ہر ایک آیت میں کوئی نہ کوئی نکتہ بلاغیہ ہے۔ ففی الاولیٰ، سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم، ہے نا، وہ آیت میں الحذف، حذف ہے، اور والرمز الی المقصود، ہمارے قرآن کا وحی ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے، مع التعلیل، مع التعلیل بولو تو یہ معجز ہے، کتاب کا اعجاز ہونا، معجز ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے نا۔ تو الف لام میم میں کیا ہے، حذف ہے مراد بولو تو وہاں الاعجاز الحاصل بالحذف، وہاں ہم تقدیر میں ہم بتایا تھے نا، ہذہ الف لام، یا یہ پورا المطلوب الف لام، یہ سب وہاں تقدیر میں بہت کچھ بولے تھے ہم، تو وہ حذف سے اور یہ الف لام میم ایسے حروف مبانی لاتے ہوئے یہ قرآن کا وحی ہونا اور یہ اعجاز ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے، وہ پہلی آیت میں۔ اور وفی الثانیہ، دوسری آیت میں کیا ہے، ذالک الکتاب میں کیا ہے، فخامت التعریف، فخامت التعریف بولو تو وہ الکتاب ہے نا، وہاں الف لام معرفہ بنائے ہے نا، تو وہ معرفہ بنانے سے جو عظمت ملتی ہے وہ حاصل ہے وہ دوسری آیت میں، ذالک الکتاب ہے نا، ذالک الکتاب ہے نا، تو وہ حرف تعریف کی وجہ سے جو فخامت عظمت پائی جاتی ہے وہی دوسرے جملہ میں ذالک الکتاب میں۔ وفی الثالثہ، تیسری آیت میں کیا ہے، لا ریب فیہ میں کیا ہے، تأخیر الظرفی، ظرف کو مؤخر ہی کیا، لا ریب فیہ، حذرا ان ایہام الباطل، وہ ایہام باطل سے بچنے کے لیے، کیا ہے وہاں ایہام الباطل، کیا ہوا، ہاں ہم پہلے پڑھے ہیں نا، لا فیہا غول کے متعلق چرچا ہوا تھا، وہاں ہم بتائے تھے وہاں ظرف پہلے لایا تو مقدم کیا تو کیا ہوگا، وہ وہاں تو جنتی شراب کے متعلق تھا، وہ تو جنتی شراب میں نشہ نہیں ہے، وہ لا فیہا غول، وہ صفت وہ خالی جنتی شراب سے خاص ہے، کیوں وہاں ظرف کو پہلے مقدم کرنے سے وہی معنی ملے گا۔ تو ویسا ایک معنی یہ لا ریب فیہ میں نہیں ہونے کا ہے، کیوں، یہ نفی الریب کی صفت، خالی وہ قرآن کی صفت نہیں، کتب الہیہ کی بھی کیا ہے، صفت ہے وہ، اس لیے ادھر ظرف کو کیا نہیں کیا، مقدم نہیں کیا، مؤخر ہی کیا، اس کا بیان تو پہلے ہوا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اور وفی الرابعۃ، چوتھا جملہ کیا ہے، وہ ھدی للمتقین میں الحذف، ھدی للمتقین میں کیا ہے، ھدی للمتقین میں 5 نکات ہے، 5 نکتہ ہے۔ ایک تو الحذف، حذف کیسے، مبتدا کو حذف کیا ہے نا، ہوا ھدی، ھدی للمتقین اصل میں کیا ہے، ہوا ہدا ہے نا، وہاں حذف ہوا۔ اور والتوصیف بالمصدر للمبالغہ، مبالغہ کے لیے مصدر سے صفت میں مل گیا ہے، وہ کیسے، اعلیٰ طریقی رجل عدل بولنے کی طرح، رجل عدل کب بولتے ہیں، عدل انصاف میں وہ مبالغہ ہوا تو عدل استعمال ہوتا ہے نا، رجل عدل، اسی طرح یہ قرآن ھدی للمتقین، ھدی وہ مصدر سے صفت کیوں دیا گیا، مبالغہ کے لیے۔ وَإِعْرَاضُهُ مُنَكَّرًا لِلتَّعْظِيمِ، ہے نا، تعظیم کے لیے، عظمت فخامت کے لیے اس کو کیا ہوا، نکرہ ہو کر لائے ہیں، نکرہ کیا ہے، ھدن ہے نا، ھدن للمتقین، ھدن نکرہ ہے نا، وہ تعظیم کے لیے۔ اور وَتَخْصِيصُ الْهُدَى بِالْمُتَّقِينَ بِاعْتِبَارِ الْغَایَةِ، اور یہ متقین کو ہدا سے خاص کر دیا گیا ہے نا،
چوتھا نقطہ ہے وہ تخصیص الہدا بالمتقین، متقین سے خاص کیوں؟ وہ الف لام وہاں لائے المتقین، ہدی للمتقین، الف لام ہے نا وہ اختصاص پر تو دلالت بھی ہے، وہ کیوں ہے؟ ہدا کو متقین سے خاص کیوں کر رہا ہے؟ باعتبار الغایہ، باعتبار الغایہ بولو تو یہاں غایت کیا ہے؟ ہدی للمتقین، وہ ہدایت پاتے ہیں نا، وہ اہتدا ہے ان کی وہ غایت، تو وہ غایت کا اعتبار کرتے ہوئے وہ الف لام متقین کے ساتھ الف لام لا کر کیا کیے؟ یہ ہدایت متقیوں کے لیے خاص ہے، ایسا ایک فرمان ہے ہدی للمتقین کے اندر۔ اور کیا ہے؟ وہ تسمیۃ المشارف للتقوی، جو تقوی کے قریب ہے، متقی ہونے کا قریب ہے، ان کو کیا کیے؟ متقی نام رکھا گیا، ایجازاً و تفخیما لشأنہ، ایجازاً بولے تو وہ اختصار کرتے ہوئے، و تفخیما لشأنہ، متقی کی عظمت، متقی کا وہ شان کو عظمت دیتے ہوئے، و تفخیما لشأنہ، وہ متقی کی بلندی شان ہے نا، وہ بلندی شان کو، وہ عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے، تو مشارف للتقوی کو متقی بتا رہے ہیں نا، ہدی للمتقین، تو اصل میں وہ تقوی تک نہیں پہنچا ہے، تو یہ ہدی للمتقین سے کیا مراد ہوگا؟ ان تکون التقوی حاصلۃ قبل الہدا، ہدا کے پہلے ہی تقوی حاصل ہونا، اس ایک معنی ہو جائے گا نا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدا ہونا، تو ایسے سمجھیں گے پہلے متقی ہونا پھر ہدا حاصل ہو رہا ہے، ویسا نہیں ہے، والحال ان الامر بالعکس، کیونکہ تقوی ہے نا وہ کب حاصل ہو رہا ہے؟ تحصل بالاہتداء بہدی القرآن، قرآن کی وہ ہدایت پانے سے حاصل ہوتے ہیں نا، تو ادھر ہدی للمتقین میں ایسے ایک ایجاز اور تفخیم لشأن المتقی ہے، وہ ہدی للمتقین استعمال کرنے سے، تو ایسا ایک سوچ ہو سکتا ہے یہ تقوی ہدا کے پہلے ہی حاصل ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ تو ہدی للمتقین بولو تو جو تقوی تک نہیں پہنچنے والوں کو بھی مہتدی، ایسا ایک استعمال کرنا کیا ہے؟ وہ ایجازاً و تفخیما لشأنہ ہے، وہ متقی کی وہ عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہے، وہ بات کو تھوڑا اختصار پیش کرنے کے لیے ایسا کیے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تحصل بالاہتداء بہدی القرآنی ہے، تو یہ متقی ہونے والے لوگ ان کو بھی متقی کیوں بتا رہے ہیں؟ ایجازاً و تفخیما لشأنہ ہے، اس کے متعلق پوری بات آپ لوگ سمجھے ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بچوں، ابھی ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک ہمارا چرچا پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ باقی آیتیں ہیں ہمیں پڑھنے کا، الذین یؤمنون بالغیب سے شروع کر کے انشاءاللہ اگلا پیریڈز میں وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔